اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء، امام ہدا، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین دی وقار اور لائق احترام بعزت بپردہ اسلامی بہنوں، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک ہمارے نفسیاتی مسائل اور ان کا حل اس موضوع پر ہوگا. اس عنوان کی جو بڑی بڑی سرخیاں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. علم نفسیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ماہر نفسیات انسانی زندگی میں نفسیاتی مسائل کا اثر، معاشی پریشانی میں نفسیاتی مسائل اور ان کا حل، بیماری کی وجہ سے نفسیاتی مسائل، غم و غصہ کی وجہ سے نفسیاتی امراض اور ان کا حل. سامعین دی وقار، دنیا جہاں میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کو ہم فرسٹ ورلڈ کنٹری کہتے ہیں، صف اول کے ممالک، جہاں وہ ایک طرف مادی ترقی میں باقی ممالک سے بہت آگے ہیں، وہیں پر وہ نفسیاتی مسائل میں بھی دوسرے ممالک سے کہیں آگے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یورپ کے اندر نفسیات کے ڈاکٹر سب سے مہنگے ہیں، نفسیات کے ڈاکٹر کی سب سے زیادہ فیس ہے، اور سب سے زیادہ نفسیاتی مریض یورپین ممالک کے اندر پائے جاتے ہیں. اسی طرح نفسیاتی مسائل کی وجہ سے خودکشی کا رجحان دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک جاپان اس کے اندر ہے. اس قدر خودکشیاں کہ وہاں پہ باقاعدہ خودکشی سینٹر بنے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی جان لینی ہی لینی ہے تو یہ طریقے ہیں، ان طریقوں سے آپ اپنے آپ کا خاتمہ کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ ایک جنگل موت اور خودکشی کے نام سے معروف ہے کہ لوگ جب اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں تو اس جنگل کے اندر چلے جاتے ہیں. وہ اتنا گھنا، پرہول،
وحشی جانوروں سے پر وہ جنگل ہے کہ جو اس کے اندر چلا جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا، اور لوگ یوں ہی وہاں نہیں چلے جاتے، بلکہ جب کوئی شخص اس جنگل کے اندر جاتا ہے تو ایک لمبی ساری رسی، باریک لمبا سارا دھاگا اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ وہ جاتے ہوئے اس دھاگے کو بچھاتا ہوا جاتا ہے کہ اگر جنگل کے اندر جاتے ہوئے کسی بھی جگہ پہ اس کا واپسی کا پروگرام بن گیا کہ میں یہاں سے مجھے واپس چلے جانا چاہیے، مجھے مزید زندہ رہنا چاہیے، تو میں اس رسی کی مدد سے واپس جاؤں گا، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے راستوں کا علم نہیں ہے، میں بھول جاؤں گا۔ لیکن حضرات، وہ رسیاں وہاں سینکڑوں کے حساب سے پڑی ہوئی ہیں، جو اس جنگل کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ زندہ باہر نہیں آتا۔ یعنی ایک طرف ترقی کی انتہا ہے اور دوسری طرف خودکشی عروج پر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو حوصلہ دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کے پاس مقصد نہیں ہے، ان کے پاس اگلا جہاں نہیں ہے۔ مسلمان کتنا بھی مایوس کیوں نہ ہو، کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، مسلمان کے پاس اگلا جہان ہے۔ مسلمان کہتے ہیں چلو اس جہاں میں تو روکھی سوکھی کھا کے جیسے تیسے میں گزارا کر لوں گا، لیکن جو اگلا جہاں، حقیقی جہاں شروع ہونے والا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی مجھے مایوسی نہیں ہوگی۔ اور یہی وہ امید زندگی ہے جو جینے کی، زندہ رہنے کی، باقاعدہ طور پر ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہمیں تربیت دیتی ہے، باقاعدہ ہمیں ابھارتی ہے کہ نہیں، تو نے مرنا نہیں ہے، تو نے زندہ رہنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہماری بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایک طرف ہے الہی تعلیمات اور دوسری طرف ہے شیطانی تعلیمات۔ شیطان کسی بھی مرحلے میں آپ کو حوصلہ نہیں دیتا، شیطان ہمیشہ ڈراتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقیری سے، محتاجگی سے۔ اب محتاجگی سے، فقیری سے بچنے کے لیے اگلا سٹیپ کیا دیتا ہے؟ یأمرکم بالفحشاء، گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے تمہیں۔ آج آپ اخباری رپورٹیں اٹھا کے دیکھیں، میڈیا چینلز اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ انٹرویوز دیکھیں کہ کتنی خواتین ایسی ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو مفلسی، افلاس، محتاجگی کے ڈر سے گناہ اور زنا کے دھندے میں ایسی پڑی کہ آج ان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ شیطان نے فقیری کا، محتاجگی کا ڈراوا دیا، وہ اس فیلڈ کے اندر آئیں اور وہ گناہ در گناہ کرتے 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 ایسا وہ اس دلدل کے اندر دھنس گئیں کہ واپسی کے راستے سارے ختم ہو گئے۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور اللہ تمہیں امید دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے امید ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کے لیے امیدیں ہیں۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، بخشش کا، وفضلا، اپنے فضل کا اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تم پر اپنا فضل کروں گا، احسان کروں گا۔ کوئی بھی شخص بھوکا نہ سوئے گا، اگر وہ محنت کرنے کا عادی ہے، اگر وہ محنت کے لیے نکلتا ہے تو وہ شام تک ایک دو روٹی ضرور کما کے گھر میں آئے گا، بھوکا نہیں سوئے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعدکم منکم مغفرۃ وفضلا، اللہ مغفرت بھی کرے گا، فضل بھی دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کتنا کب کہاں دینا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تم اور سوچتے ہو، اللہ اور سوچتا ہے۔ حضرات، تو معلوم ہوا کہ نفسیاتی مسائل کی جو جڑ ہے وہ رزق ہے، اور رزق کی فراوانی کے لیے، رزق کے بڑھاوے کے لیے، دولت کے انبار کے لیے، زیادہ دولت کے حصول کے لیے، اس ہم دوڑ کے اندر جب شریک ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ایسے ایسے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ حضرات گرامی قدر،
یہ جو نفسیاتی مسائل ہیں معاش کی وجہ سے، سب سے پہلے ہمیں اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں صرف کمانے کے لیے نہیں بھیجا، مال جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ڈھیر لگانے کے لیے نہیں بھیجا۔ میرے اللہ نے یہ جو مال مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ جو مال مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ صرف تیرے لیے میں نے نہیں دیا۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ صرف تیرے لیے ہے تو غلط سمجھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر ایک لمٹ سے اوپر تیرے پاس مال آ گیا ہے تو پھر سال بعد تجھ پر لازم ہے کہ اللہ کے بندوں پر اتنا خرچ کر، 2.5% اللہ کے بندوں پر خرچ کر، یہ تجھ پر فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر ایک لمٹ جس کو ہم نصاب کہتے ہیں، اگر تیرے پاس نصاب پورا ہو گیا ہے تو سال بعد اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ اس خرچ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو تیرے پاس تیرا مال ہے، ایک وہ پاک ہو جائے گا، دوسرا تیرے دل سے مال کی محبت کم ہو جائے گی، تیسرے نمبر پر تیرا مال پہلے سے بڑھ جائے گا۔ عجیب بات ہے، مال دینے سے کم ہو رہا ہے، 2.5% ہم دے رہے ہیں۔ 1 لاکھ روپیہ تھا، اس میں سے 2500 روپیہ ہم نے دیا تو لاکھ سے تو کم ہو گیا، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کی گارنٹی میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ، فرمایا کہ میں تمہیں بیان کرتا ہوں، یہ بات کوئی عام نہیں ہے، میں اس بات پر قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی۔ قسم کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ کا نبی۔ قسم کس کی اٹھا رہا ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کا نبی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو 3 باتیں میں بتانے جا رہا ہوں اس کو یاد کر لو، یہ ایسے ہی ہیں، محفوظ کر لو۔ ان 3 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے، فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کا نبی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا۔ اور نبی اللہ کی قسم زندگی میں کبھی جھوٹی بات زبان سے نکال نہیں سکتا۔ دوسری بات فرمایا ولا ظلم عبد، کسی بندے پر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے اور وہ اس پر صبر کر لیتا ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دے گا۔ یہ بات بھی قسم کھا کے بتائی۔ اور تیسری بات فرمایا ولا فتح عبد باب مسألۃ، کوئی بندہ اپنے لیے سوال کا جب دروازہ کھول دیتا ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ اس کے لیے فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ 3 باتیں نبی نے قسم اٹھا کے بتائی ہیں، اور نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم پہلی بات کو لیتے ہیں کہ نبی نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کا مال کم ہو سکتا نہیں، صدقہ دیتا ہے مال کم ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اور صدقہ جہاں پہ میرے اور آپ کے مال کو پاک کرتا ہے، صدقہ میری اور آپ کی صحت کا ضامن ہے۔ داووا مرضاکم بالصدقہ، فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ صدقہ اللہ کی راہ میں دو، اللہ تمہارے مریضوں کو شفا دے گا۔ اور ہزاروں واقعات ہیں دنیا کے اندر اس بات کی گواہ ہیں کہ صدقہ دیا اور اللہ رب العالمین نے شفا دے دی۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو وہ غریب ہے بیچارہ، جب اس کو اس کی مطلوبہ چیز ملتی ہے، جو اس کے دل سے دعا نکلتی ہے وہ اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ جو اس کے دل سے دعا نکلتی ہے وہ رب کے عرش پہ پہنچتی ہے کہ اللہ اس نے میرا مسئلہ حل کر دیا، اللہ اس کے لیے آسانیاں کر دے۔ اور دوسری بات، اگر ایک بندہ زیادتیوں پر اللہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اس کو عزت سے نوازے گا۔ اللہ، عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اور جو عزت چاہتا ہے عزت اللہ کے پاس ہے، عزت دنیا والوں کے پاس نہیں ہے۔ عزت کسی دنیا والے شخص کے پاس نہیں ہے، عزت اللہ کے پاس ہے۔ فللہ العزت جمیعا، عزت اللہ کے پاس ہے۔ وقتی طور پر آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ دب گئے ہیں،
وقتی طور پر محسوس ہوگا، لوگ کہیں گے کہ وہ تو نے چھوڑ دیا، اور تو نے معاف کر دیا، تو نے صلح کر لی، نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ کر دیتا وہ کر دیتا. لیکن اللہ کا نبی کہتا ہے کہ اللہ عزت دے گا تجھے، تو اس سے ذلیل نہیں ہوگا، اور اس کے اندر حقیقت ہے. اور تیسری بات فرمایا، جو سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، سوال مانگنا شروع کر دیتا ہے، ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کا لیے فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے. فقر اس کی ضروریات کبھی پوری نہیں ہوں گی. آج کتنے دنیا کے اندر کروڑ پتی ہیں جو مانگتے ہیں، لیکن شام کو وہ بڑی بڑی گاڑیوں پہ جاتے ہیں. پچھلے دنوں یعنی چند سال پہلے سعودی عرب کے اندر ایک فقیر فوت ہوا. جب وہ مرا تو پتا چلا کہ بینک کے اندر اس کے کروڑوں ریال پڑے ہوئے ہیں. بہت بڑی کوٹھی کا مالک تھا، بڑی گاڑیوں کا مالک تھا، لیکن وہ مانگنے کا ایسا چسکا پڑا، ایسا ہاتھ پھیلانے کا ایسا چسکا پڑا کہ وہ ساری زندگی مانگتا رہا. اور پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی کہ ایک بابا جی، ان کے اندر کسی نے گاڑی مار دی، اشارے پہ مانگتے تھے، لوگوں نے اٹھایا، ہسپتال کے اندر لے گئے. یقین مانے اس کے جیبوں سے اوپر کپڑا، پھٹے کپڑے، نیچے سے سلوکا، اور سلوکے کے اندر سے شلوار کی جیبیں، شلوار کے نیچے شلوار، اتنی جیبیں کہ جب صرف اس دن کی کمائی اس بابا جی کی جیبوں سے نکالی گئی تو اتنا بڑا شاپر بھر گیا. تو یہ وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، جو شخص مانگنے کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ مانگتا ہی جاتا ہے. اور جو اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، عفو، اپنے آپ کو عفاف جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو وسعت عطا کرتے ہیں. حضرات گرامی، ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. وہ خرچ کرنا وہ اس لیے ہے کہ میرے اور آپ کو ذہنی سکون ہو. جب آپ دیں گے تو آپ کو ذہنی سکون ہوگا، خرچ کرنے سے ذہنی سکون ہوگا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافی عن الناس واللہ یحب المحسنین. میرے وہ بندے ہیں، یعنی اللہ کے پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو تنہائیوں میں اعلانیہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے بندوں پر. اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں، اور اللہ ان کو خوش رکھتا ہے. واللہ یحب المحسنین، وہ لوگوں پر احسان کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو حضرات گرامی قدر، اپنے ذہنی سکون کے لیے اللہ کی راہ میں دینا شروع کریں، انشاءاللہ آپ ذہنی طور پر سکون پا جائیں گے. اور ہمارے ہاں جو ایک معیار بنا دیا گیا ہے، معیار کیا بنا دیا گیا ہے کہ ایک بندے نے نمازیں شروع کی، اللہ کا فضل ہوا، اس کو مال و دولت مل گئی، ٹھیک ہے، ہم سمجھ دیکھا نا، اصل بندہ نیک یہ ہے کہ اس نے نمازیں شروع کی، اس نے جو نا وہ اللہ کی تابعداری شروع کی، اللہ نے اس کو مال و دولت دے دیا. لیکن ایک طرف غریب آدمی ہے، پکا نمازی ہے، حلال کماتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ اتنا کوئی مسئلہ ہے گا، لگتا ہے اتنا رب ناراض ہے تاں کر کے اللہ نے دینے، حالانکہ ساری نمازاں پڑھتا ہے. یعنی ہم دولت کو معیار قرار دیتے ہیں، عبادات کی قبولیت کے لیے بھی دولت معیار بن گئی ہے. ایسا نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، آپ کو کیا معلوم کہ وہ جو تاجر ہے، جو مالدار ہے، وہ اندر سے کتنا کھوکھلا ہے، اور جو وہ غریب ہے وہ اپنے گھر میں کتنا مطمئن ہے. بعض غریب جو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، وہ اس قدر راضی ہیں کہ وہ اپنی کلی کے اندر بھی سکون سے سوتے ہیں، بادشاہوں سے اچھی نیند سوتے ہیں. اور بعض امیر ایسے ہیں جو کروڑوں روپیہ ہونے کے باوجود بھی رات کو گولیاں کھاتے ہیں لیکن ان کو نیند نہیں آتی. یہ تو اللہ رب العالمین کی عطائیں ہیں. ایک طرف امیر ہے لیکن ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ مہینے کے لاکھ روپیہ اس کے اوپر خرچہ آتا ہے، اور ایک طرف غریب ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ روزی روٹی کے لیے وہ مزدوری کرتا ہے، لیکن وہ شام کو روٹی کھا کے سکون سے سو جاتا ہے، اسے کسی قسم کا فکر نہیں ہے. کون زیادہ جو ہے وہ امیر ہوا؟ امیر تو وہ ہے جس کو سکون کی نیند آتی ہے، امیر تو وہ ہے جس کو چوری ہو جانے کا خدشہ نہیں ہے، امیر تو وہ ہے جس کو ڈر نہیں ہے.
وہ اللہ کے معاملات بھی پورے کر رہا ہے اور اپنی اولاد کے معاملات بھی پورے کر رہا ہے۔ اس لیے معیار صرف دولت نہیں ہے، معیار صرف دنیا کی دولت کو جمع کرنا نہیں ہے۔ یہ ریس جو ہمیں باہر سے ملی ہے کہ اس ریس کے اندر پڑ جاؤ، اس کے لیے چاہے تمہیں کسی کو کچلنا پڑے، کسی کا حق مارنا پڑے، کسی کی جائیداد ہتھیانی پڑے، کسی پر ظلم کرنا پڑے، کسی کا حصہ کھانا پڑے، کسی کو پس پشت ڈالنا پڑے، کسی کو ذلیل کرنا پڑے، کسی کو نکالنا پڑے، کسی کو استعمال کرنا پڑے۔ یہ ریس بھائیوں ان لوگوں کی ہے جو اپنی زندگیوں سے اچاٹ ہیں، جو مرنے کے لیے تیار ہیں، جن کو سکون نہیں ہے۔ رب اکبر کی قسم انہیں دنیا جہان کے کتے بلے کھا کے بھی سکون نہ ملا، انہیں کپڑے اتار کے بھی سکون نہ ملا، انہیں زنا کو عام کرنے کے باوجود سکون نہ ملا، انہیں اپنے ملکوں کے اندر فحاشی کو فروغ دینے کے باوجود سکون نہ ملا، انہیں مادر پدر آزادی کے باوجود سکون نہ ملا۔ انہیں بھی سکون تب ملتا ہے جب وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد کہتے ہیں آج ہمیں سکون مل گیا ہے۔ اور تمہارے پاس تو وہ ایمان کی دولت پہلے سے موجود ہے، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں بے سکون ہوں؟ تو حضرات یہ وہ دولت ایمان ہے جو تمہارے پاس ہے، اگر وہ تمہارے پاس ہے تو پھر تمہیں نفسیاتی مسائل کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بھائیوں کہ یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں، کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے اس مال کو روکنے کے لیے نہیں، اس کو گھمانے کے لیے دیا ہے۔ اس کو مال کو جب گھمائیں گے تو اس کے اندر اور برکت آئے گی، اور جب اس کو ہم روک لیں گے تو اس کے اندر سے برکت ختم ہوتی جائے گی۔ آج دیکھیں میرا ملک پاکستان جو ہے وہ کن حالات کا شکار ہے۔ جتنے بڑے بڑے سرمایہ کار تھے انہوں نے اپنا سرمایہ فیکٹریوں سے نکالا اور کالونیوں پہ لگانا شروع کر دیا۔ کالونیاں دیکھتے ہی دیکھتے بے بہا کالونیاں بن گئیں اور وہ زراعت والی قابل کاشت فصلوں کو کھا گئیں۔ اب دو بحرانوں کا بیک وقت ہم شکار ہو گئے، نہ ہمارے پاس غلہ پورا موجود ہے، غلہ اپنی مہنگائی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور دوسری طرف ہمارے لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہی سرمایہ لگتا، نئی فیکٹریاں بنتی، لوگ اس کے اندر جاتے، سرمایہ گردش کرتا، جو میرا اور آپ کا پیسہ لگ گیا پلاٹوں کے اندر وہ تو وہیں پہ پڑا رہ گیا، اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ ایک فیکٹری لگاتا ہے تو وہ 50 بندوں کو، 10 بندوں کو، 4 بندوں کو روزی فراہم کرتا ہے ساتھ، لیکن پلاٹ لے کر رکھ لیا، اس کا تو کسی کو فائدہ نہ ہوا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ فیکٹری لگا سکتا ہے، لیکن جو اس قابل تھے انہوں نے بھی اپنا سرمایہ فیکٹریوں سے نکالا اور کالونیوں کے اندر لگا دیا۔ غرض اس سرمایہ کی گردش رک گئی، جب وہ رکی تو آج ہم ڈیفالٹ کے قریب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ گردش جو ہے وہ رکنی نہیں چاہیے۔ جب مال غنیمت آیا، مال فیع آیا، سورہ حشر کے اندر 28ویں پارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو مال آیا ہے میرے نبی آپ نے یہ مال تقسیم کن کے اندر کرنا ہے؟ مال فیع وہ ہوتا ہے جس کو باقاعدہ جہاد کر کے لڑ کے نہ لیا جائے، وہ ویسے ہی مل گیا، دشمن خوف زدہ ہوا اور چلا گیا، لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب وہ مال فیع جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں اس کا مکمل اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی دے دیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ مال فیع آپ دیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، ان فقیر لوگوں کو، ان مہاجروں کو جن کو گھروں سے نکال دیا گیا، گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، اب وہ اپنا وطن چھوڑ کے آئے ہیں، ان کی آباد کاری کے اوپر یہ خرچ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ مال کیوں خرچ کرنا ہے؟ غریبوں پہ، مسکینوں پہ، فقیروں پہ، محتاجوں پہ، مسافروں پہ، یہ کیوں خرچ کرنا ہے مال؟ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ روپیہ صرف امیر کے ہاتھ کا نہ ہو کے رہ کے جائے، کہ صرف امیروں کے ہاتھ میں پیسہ ہو، غریب کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ فرمایا یہ پیسہ ان کے اوپر خرچ کرنا ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا بھی حق ہے، ان کو بھی ذہنی طور پر سکون ہو کہ میرے گھر میں 1 مہینے کا راشن پڑا ہوا ہے۔ یہ پیسہ میرے پیغمبر ان کے ہاتھوں میں دو۔ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، سارا پیسہ امیروں کے پاس۔ آج بھی یہی ہے
کہ دنیا کے اندر مخصوص لوگ جو امیر ہیں انہوں نے دنیا کی ساری جو بڑی مارکیٹیں ہیں ان کے اوپر ان کا قبضہ ہے۔ پاکستان کے اندر دیکھیں، ہمارے ہاں یہ پچھلے سال سے یہ سبزیوں کا چکر، پیاز جو ہے وہ 250 روپے کلو یکدم ہو جاتا ہے، یکدم 4 دن بعد وہ 150 پہ آ جاتا ہے۔ جو سرمایہ دار ہے وہ 4-5 دن کے اندر اندر کروڑوں روپیہ نکال لیتا ہے، اور مرتے ہم غریب ہیں۔ آج کل آلو سستے ہیں، دیکھنا 1 مہینہ گزرے گا یہی جناب جی 200 روپے پہ چلے جائیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ چند جو بڑے مگرمچھ ہیں وہ روک لیتے ہیں اور مہنگا کر کے بیچتے ہیں۔ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنکُم۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اس پیسے کو گردش کے اندر لاؤ، اس کو خرچ کرو، تمہارے ہاتھ میں آیا ہے تم آگے دو، اگلے کے ہاتھ میں جائے گا وہ اگلے کو دے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اسلام کے جو بڑے بڑے ارکان ہیں ان کے اندر میرے رب نے جو چیزیں رکھی ہیں وہ سمجھنے والی ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے قربانی ہے، رمضان کے اندر فدیہ ہے، دیگر بہت سارے جو اسلام نے جو چیزیں رکھی ہیں وہ کیا ہے کہ امیر کے ہاتھ سے پیسہ نکل کے غریب تک پہنچے گا تو سارا سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح نفسیاتی امراض کا ایک بہت بڑا جو سبب ہے وہ غم و غصہ ہے، ڈپریشن، غصہ، پریشانی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاج بیان فرمائے ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے ایک ایسا کلمہ پتا ہے اگر یہ بندہ کہہ دے تو ابھی اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر اس بندے نے ابھی کہہ دیا نا تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک لوگوں نے اس کو جا کے پکڑا اور کہا اللہ دے بندے سکون کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ۔ وہ کہنا میں پاگل ہوں، مجھے شیطان نے پکڑا ہوا ہے کوئی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھوں؟ میں نے نہیں پڑھنا۔ یعنی وہ اتنا غصے کے اندر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک بندہ غصے میں ہے بٹھا دو، پانی پلاؤ، جب وہ بیٹھ جائے گا اس کی جو تبدیل ہو جائے گی، اس کی سچویشن تبدیل ہو جائے گی تو خود بخود انسان کے اندر ایسے اثرات، انسان کی باڈی ایٹومیٹکلی اس کے غصے کو کم کرنا شروع کر دے گی۔ تو یہ ہے وہ غم و غصہ۔ آج ہمارے اندر غم و غصہ انتہا کا ہے، کسی کے پاس برداشت کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، بات برداشت نہیں ہے، تنقید برداشت نہیں ہے، حوصلہ افزائی برداشت نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا یہ سارا غصہ جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ اسی طرح بھائیو، ہمارے نفسیاتی مسائل کی ایک جو وجہ ہے وہ ہے بیماریاں، کہ بیماری کے اندر بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، بیماری کے اندر بندہ نا امید ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی ہے، تربیت دی ہے کہ جب آپ کسی بیمار کے پاس جائیں تو اس کا حوصلہ بڑھائیں، اس کو حوصلہ دینا ہے، اس کے لیے اچھے کلمات بولنے ہیں، اچھا کہنا اسے، اس کو حوصلہ دینا ہے۔ اور میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک نامہ نگار لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک میرا دوست جو شدید بیمار تھا، بڑے سالوں تک آتا رہا، اور جب بھی اس نے میرے پاس آنا آ کے کہنا کہ کیا میں اس بیماری سے بچ جاؤں گا، میں زندہ رہ پاؤں گا، میں نے اسے کہنا کہ تو پریشان نہ ہو، تو ٹھیک ہو جائے گا، زندہ رہے گا تو اس نے چلے جانا، ایسے 2-4 مہینوں بعد آ جانا۔ کہتے ہیں ایک دن میں بیٹھا بیٹھا پتہ نہیں کس موڈ میں تھا، میں نے اس کو کہہ دیا کہ یار تیرے بچن دے چانس نہیں ہے اس بیماری سے نا۔ کہتے ہیں وہ جب وہ چلا گیا تو مجھے فوراً احساس ہوا کہ میں نے غلط بات کہہ دی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو جب چند منٹ گزرے، تھوڑی دور اس کا گھر تھا، میں نے اس کے گھر میں فون کیا اور فون کر کے میں نے پوچھا کہ میں نے اس سے بات کرنی ہے، تو اس کی بیگم نے بتایا کہ وہ آتے ہی اس کی وفات ہو گئی، اور فوت ہو گیا ہے۔ یعنی جو الفاظ اس کو زندگی دیتے تھے، امید دیتے تھے، حوصلہ دیتے تھے، وہ الفاظ میں نے نہیں ادا کیے،
وہ بندہ اپنی بیماری سے اتنا پریشان ہوا کہ گھر جاتے ہی وہ فوت ہو گیا۔ حضرات ایسے ہی ہم جب کسی کی تیمارداری کے لیے جائیں تو اس کو حوصلہ دیں، لا بأس طہور انشاءاللہ، آپ کیوں پریشان ہوتے ہو، یہ تو تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اور جس کے پاس گئے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ وہ آنے والے کے الفاظ کو قبول کرے کہ انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ یہاں پہ ایک میں شغل کی بات بھی آپ کو سناتا ہوں، حدیث ہے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بزرگ آدمی بابا جی دی تیمارداری کے لیے چلے گئے، جا کے دیکھا بڑا بخار بابا جی نو، اللہ دے نبی فرماندے لا بأس طہور انشاءاللہ، بابے پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ وہ کہندا کتھے جی اے بخار تے چڑھے آئی تاں ہے کہ بابے نو قبراں دے وچ پا دے، یعنی اس نے اللہ کے نبی حوصلہ دے رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے اے بخار چڑھے آئی تاں ہے کہ بابے نو قبراں دے چ پا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا پھر ایویں ہی ہوئے گا، یعنی اللہ کے نبی تجھے حوصلہ دے رہے ہیں اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے اس سے شفا کی امید نہیں ہے۔ حضرات جب آ کے آپ کو کوئی حوصلہ دیتا ہے تو اس کے حوصلے کو قبول کرنا چاہیے کہ ہاں انشاءاللہ میرا اللہ مجھے اس سے نکلنے کی امید دے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ امید اور اللہ پر یقین یہ نفسیاتی مسائل کا سب سے بڑا حل ہے۔ جہاں پہ زندگی کا کوئی آثار نہ ہو، زندگی جینے کی جہاں پہ سارے دروازے بند ہو جائیں، وہاں پر واحد امید اللہ کی ذات ہوتی ہے جو جہاں سے نکلنے کی اور زندہ رہنے کی بندے کو حوصلہ اور توفیق دیتی ہے۔ اس کی میں دو مثالیں بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار میں موجود ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کافر اتنا سر پہ آ گیا ہے کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر آپ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو اس وقت بھی جب ہر طرف سے امید ختم ہو گئی ہے، اس وقت بھی اگر امید باقی ہے تو وہ کون سی؟ وہ لفظ اللہ کی امید باقی ہے۔ ابو بکر کیوں پریشان ہوتا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام دیکھیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میں مایوس نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے راہ نکالے گا۔ ہم اور تم کیوں مایوس ہو سکتے ہیں؟ کیسے ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کلا نہیں، یہ سارے توہمات، یہ وسوسے، یہ سب کچھ میں اس کو رد کرتا ہوں۔ ان معی ربی سیہدین، وہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہے تو پھر تو کیوں پریشان ہے؟ وہ میرے لیے راہ نکالے گا۔ جب تجھے یقین ہے کہ وہ راہ نکالے گا تو پھر اس پہ امید رکھ، اس وقت کا انتظار کر جب وہ تیرے لیے راہ نکالے گا۔ اور وہ تو وہاں سے راہ نکالتا ہے جہاں تک سے ممکن بھی نہیں ہوتا، وہ وہاں سے زندگی دوبارہ لوٹا دیتا ہے جہاں پہ زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال اللہ کے قرآن میں سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایسی جگہ پہ جہاں پہ آواز بھی باہر نہیں آ سکتی، جہاں سے پیغام رسانی نہیں ہو سکتی، جہاں سے پکارا نہیں جا سکتا، لیکن وہاں پر بھی کون ہے؟ اگر کس کی طاقت اور کس کی قدرت ہے، کس کا نیٹ ورک ہے جو مچھلی کے پیٹ میں بھی پہنچتا ہے، کس کا نیٹ ورک ہے جو جانتا ہے کہ میرا بندہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلا گیا ہے، اور اس بندے کا اپنے رب پہ کتنا یقین ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے بھی مایوس نہیں، اور وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے لیے تجھے یقین چاہیے، تو بھی کہہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کا کام نہیں ہوتا تو وہ نبی یونس علیہ السلام کی دعا پڑھ کے، ان کلمات کو پڑھ کے وہ اللہ سے دعا مانگے، اس کا رکا ہوا کام ہو جائے گا۔ نبی کہندا ہو جائے گا، اسی کہنے اسی لاکھ واری ایت کریمہ کڑھائیے کوئی نہیں ہویا۔ اب یہ تجھ پر ہے کہ نبی یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے
اور تو ایک مشکل سے نہیں نکل سکتا، یہ تجھ پر ہے۔ اسی مشہور کیتا ہے ایت کریمہ بڑا گرم ہوندا ہے، ہمارے ہاں عجیب عجیب سی باتیں مشہور۔ ایت کریمہ بہتا نہیں پڑھنا چاہیے، بڑا گرم ہوندا ہے، عجیب۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرات نچوڑ یہ نکلا کہ جتنے بھی مسائل ہیں نفسیاتی مسائل، ان میں واپسی کی اگر جگہ ہے، واپسی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اور اسی پہ ختم ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ اس قسم کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہے تو اس کو اللہ کی طرف راغب کیا جائے، اسے حوصلہ دیا جائے، اسے تسلی دی جائے، انشاءاللہ وہ دوبارہ واپس آ جائے گا۔ زندگی کے اندر بڑے بڑے معاملات ہوتے رہتے ہیں، اللہ نے یہ اپنے نبیوں کے سارے واقعات یوں ہی بیان نہیں کر دیے کہ نبی اتنی بڑی بڑی بیماریوں کے اندر، اتنی بڑی بڑی مصیبتوں مشکلات کے اندر مبتلا ہونے کے بعد بھی وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ اللہ پر امید رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔